السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ مقدس کتاب ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک متعدد کتابیں نازل کی گئی، متعدد شریعتیں نازل کی گئی۔ قرآن کریم نے جن کا تذکرہ کیا ہے ان میں تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم ہے، اور قرآن نے خود اپنا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ یہ آیت کریمہ سب سے پہلے تو اپنی تصدیق کرتی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آپ پر حق کو لے کر کتاب کو نازل کیا، حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، یعنی کتاب برحق کو نازل کیا قرآن کریم کو۔ اور اس کے بعد قرآن کریم میں آگے اللہ فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ وصف ہے قرآن کریم کا کہ وہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور وہ یعنی قرآن کریم یہ ناسخ ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، یعنی اب جو عمل ہوگا وہ قرآن کریم پر ہوگا، اس کے علاوہ دوسری کسی شریعت پر عمل نہیں کیا جائے گا، دوسری کسی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان کتابوں پر ایمان مسلمان اور مومن کا اور امت محمدیہ کے ہر فرد کا اجمالی ہوگا، اور قرآن کریم پر جو ایمان ہوگا وہ ایمان تفصیلی ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کا ایک جز ہے کہ ہم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان کتابوں پر ایمان لایا جاوے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک اور مقام پر کہا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، کہ قرآن کریم نے صاف کہا کہ جو کچھ بھی اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے ذریت میں جو انبیاء گزرے ان پر اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا ان سب پر ایمان۔ ان تمام کے تمام چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ کتابیں بھی اپنے زمانے میں سامان ہدایت تھی، ہدی و نور تھی، اور قرآن کریم بھی ہدی و نور ہے، مگر دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں اپنے زمانے کے لوگ اور اپنی امت کے لیے خاص تھی، اور قرآن کریم یہ اخیر میں آیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، لہذا اس پر ایمان تفصیلی ایمان مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے، تو پھر ان پر ایمان لانے سے ایمان کیوں مکمل نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں آئیں یہ کتابیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، قرآن کریم نے اس کے بارے میں تفصیلات کو بیان کیا، مگر چونکہ اس زمانے میں ان کتابوں کو ان امتوں نے جس طرح سے اسے محفوظ رکھنا چاہیے اس طرح سے محفوظ نہیں رکھا۔ بعد میں چل کر جن لوگوں نے اس کی تشریح کی وہ متن اور اس کا تشریح جو ہے وہ دونوں مل گئی اور اس میں تمیز مشکل ہو گئی۔ اسی طریقے سے بعد میں چل ان انبیاء کے پیروکاروں نے اور ان کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی منمانی تفصیلیں کی اس میں، تو اس طرح سے اس میں حق اور باطل دونوں خلط ملط ہو گیا، جس کی وجہ سے اس میں تمیز ممکن نہیں رہی۔ اب جب تمیز ممکن نہیں رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہاں پر ایک سوال پیدا
پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن بھی اللہ کی کتاب، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، تو ان کتابوں کے بارے میں کیوں یہ چیز اور قرآن کریم کے بارے میں الگ یہ طریقہ کیوں؟ تو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ انا نحن نزل، کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت، بلکہ اس کی حفاظت ان کی امتوں کے ذمہ لگا دی گئی تھی، مگر وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اور قرآن کریم کو نازل کر کر اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لی، اور پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو انتظام کیے، جس کی تفصیل اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو قرآن کریم ایک مکمل محفوظ کتاب ہے، لہذا اب ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب قرآن کریم پر ایمان لایا جاوے۔ تورات اور انجیل پر صرف ایمان لانے سے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے مومن نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ قابل عمل نہیں رہی۔ قرآن کریم نے اس کے لیے مہیمنن علیہ کا لفظ استعمال کیا کہ قرآن مہیمن ہے، ان سب کو ناسخ کرنے والا ہے، اور ان سب کتابوں کو اب اس پر قابل عمل وہ نہیں رہی، اس کو قرآن کریم نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم ان تمام کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس کتاب نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ جن کو دوسرے لوگ عبادت کرتے ہیں تم انہیں برا بھلا مت کہو۔ قرآن کریم نے اس سے روکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کے بارے میں برا بھلا کہو گے تو وہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اور ویسے بھی اسلام یہ سامنے چل کر کسی چیز کے کسی فتنے کو اپنی طرف سے، مسلمان کی طرف سے کوئی فتنہ کھڑا ہو، اسلام اسے کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ ہاں، قرآن کریم نے یہ ضرور کیا ہے کہ جو حق ہے اسے بیان کیا۔ اب حق کو بیان کرتے ہوئے کسی کو اس کو سنتے ہوئے تکلیف ہو تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس طرح سے سارے لوگوں کی رعایت کی جاوے تو ظاہر سی بات ہے حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ قرآن کریم یہ تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے، تمام کتابوں کا احترام کرتا ہے، اور قرآن کریم اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم کو ان کا ادب اور احترام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ البتہ پریکٹیکلی طور پر جب عمل کی باری آئے گی تو صرف اور صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا، کسی اور پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو مکمل طور پر اس پر ایمان رکھنے کی توفیق مرحمت فرماوے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اپنی پوری زندگی وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔